كان رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاة. مشکات شریف کی روایت ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد کا ایک عمل پیش کیا جا رہا ہے. جب آپ کو کوئی پریشانی یا مصیبت، فکر و غم پیش آتا تھا تو آپ نماز کی طرف دوڑتے تھے. اور یہ ابدیت کی ایک فطری ذوق ہے. ابدیت کا فطری ذوق جس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ دریافت کیا اللہ تعالیٰ سے کہ بندے کا کیا عمل اور کس طرح کا عمل آپ کو محبوب ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی. مگر یہ وحی اطلاع فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے اپنے بندوں سے ایسا تعلق اور ایسی محبت پسندیدہ ہے کہ جیسے چھوٹا بچہ ماں یا باپ اس کو کان پکڑ کے نکال رہے ہوں اور وہ بجائے بھاگنے کے تماچے کھا رہا ہے مگر اماں کی پیر سے لپٹا ہوا رو رہا ہے. تماچے کھا رہا ہے، ابا کا کان پکڑ کے نکال رہے ہیں کہ نکل نہ لائے، اور چھوٹا بچہ 3-4 سال کا، اسے اپنے ذوق کا پورا یقین ہے کہ سوائے ماں باپ کے میری تربیت و حفاظت کوئی نہیں کر سکے گا. ہم جہاں جائیں گے مار کھائیں گے. نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستاں بدلا، نظر ان کی کیا بدلی، کل سارا جہاں بدلا. لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہی تعلق ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے، راحت پہنچا دیں اللہ تعالیٰ تو اس وقت شکر کے ذریعے سے ان کا پیر پکڑ لیں، ان کے قریب ہو جائے، عبادت میں اضافہ کر دے شکر نعمت کے طور پر. اور جب کبھی کوئی مصیبت آ جائے ہماری تطہیر اور تزکیہ نفس کے لیے، جیسے ماں میل کچیل چھڑاتی ہے تو بچہ چلاتا بھی ہے لیکن بعد میں صاف کپڑے پہنا کر کاجل لگا کر پھر پیار کرتی ہے. تو کبھی مسائل اس لیے بھی ڈال دیے جاتے ہیں کہ غفلت کا پردہ چاک ہو اور بیٹری چارج ہو جائے، یعنی سست ہو گیا ہے آخرت کے معاملے میں، دنیا میں دل لگا بیٹھا تو اللہ تعالیٰ دنیا سے دل اچاٹ کرنے کے لیے کبھی کبھی تازیانہ آخرت بھیج دیتے ہیں، جو ہمیں تازیانہ لگا کر آخرت کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں کہ پردیش کی رنگینیوں میں اتنا دل مت لگاؤ، اپنے وطن کو بھی یاد رکھو. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لگ چکا تھا دل قفس میں پھر پریشاں کر دیا، ہم سفیروں تم نے کیوں ذکر گلستہ کر دیا. یعنی جو چڑیا قفس کی رنگین تیلیوں میں اور رنگین دانوں میں پھنس کر اپنے آشیانہ اور اپنے چمن کے وہ شاخیں، پھولوں کی شاخوں کو فراموش کر گئی ہو صیاد کی فریب دہی سے، اور وہ رنگین تیلیاں اور رنگین دانوں میں چکر میں آ کر سمجھتی ہے کہ یہی آشیانہ ہے، یہی چمن ہے، تو اس کا وہ کوئی چڑیا آ کر اس نے کہا بیوقوف ہے تو، ارے یہ تو قفس ہے، تیرا چمن اور آشیانہ کہیں اور ہے، اس سے دل مت لگا. ذکر گلستہ کر دیا اس نے. اس چڑیا نے، بڑی مبارک وہ چڑیا ہیں، وہ روحانی چڑیا بڑی مبارک ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اور پردیش میں رہتے ہوئے وطن آخرت کا تذکرہ کرتی ہے. وعد کی حقیقت یہی ہے. شیروانی خاندان الہ آباد میں ایک دفعہ میرے بارے میں مجھے میرے بزرگوں نے حکم دیا تم یہاں کچھ بیان کرو. مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ ایسا طبقہ ہے شاید واز کے نام سے گھبراتے ہوں، تو میں نے کہا بھائی مجھے واز نہیں کہنا ہے، میں ایک عنوان دوسرا اس کا رکھ رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ پردیش میں تذکرہ وطن. میری گزارش کا نام اس وقت میں کیا ہے؟ پردیش میں تذکرہ وطن. کیونکہ جانتا ہوں کہ آپ لوگ واز سے گھبراتے ہیں، لفظ واز سے گھبراتے ہیں، لہذا میں نے اپنے واز کا جو عنوان دے دیا پردیش میں تذکرہ وطن. ہنس پڑے تو لوگ کہ واقعی عجیب. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ ہم لکھنؤ اترے، خواجہ صاحب ڈپٹی کلکٹر تھے اس وقت، میرا بستر سر پر رکھ لیا ہوں. یہ بات شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے براہ راست مجھ سے فرمائی. بستر سر پر رکھا ڈپٹی کلکٹر، مگر کیونکہ خواجہ صاحب نسبت بزرگ تھے اور حضرت والا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فضل کا احترام اور عمر کے لحاظ سے ان کا اکرام کیا، لیکن فوراً پھر کلی بلا کر بستر کو اس کے سر پر رکھا اور پھر حضرت سے فرمایا خواجہ صاحب نے کہ CID لگی ہوئی ہے، اگر میں بستر آپ کا سر پر رکھ کر اپنے تقاضائے محبت کی بنا پر لے چلتا ہوں کار تک تو CID کمشنر انگریز ہے، ہماری شکایت بھیجے گی کہ یہ ڈپٹی کلکٹر ہے مگر اس کی وفاداری اس کے اندر نہیں ہے. ذلت کے
اور ایسے کام کرتا ہے کہ جس سے اس پوسٹ کی توہین ہوتی ہے اور یہ حکومت کی توہین ہے. اگر سرکاری آدمی کوئی غلط کام کرتا ہے تو حکومت سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے. لہذا اس کو جا کر کلی پر رکھا اور جا کے پھر کر دیا. حضرت نے فرمایا پھر جب شہر میں داخل ہوئے تو وائسرائے آ رہا تھا لکھنؤ میں. وہ سارا شہر لکھنؤ جھنڈیوں سے رنگ برنگ کی سے خوب سجایا گیا تھا, گیٹ دروازے بنائے گئے. اور تو حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت یہ شہر رنگین لکھنؤ جو ہے اس وقت میں جگہ جگہ یہ جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں تو میرے دل میں ایک شعر موضوع ہو گیا ہے. ایک شعر وارد ہوا. الہامات ہوتے تھے ان حضرات پر. یہ شاعری وہ نہیں ہے جو عام شاعروں کی ہو. ہاں شاہ الرحمان صاحب بن مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے وقت میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے. ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان, ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان, بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے ہیں ہم. ایک بلبل ہے ہماری رازداں, ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہیں ہم. اللہ والے بھی سب کسی سے نہیں کھلتے. جب ان کا مزاج تھا اللہ کا عاشق کوئی تشنا پیاسا آتا ہے تب ان کا پانی جوش میں آتا ہے, مضامین اگلتے ہیں. ایک بلبل ہے ہماری رازداں, ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہیں ہم. اس کے بعد آخری شعر سن لیجیے. شاعری مد نظر ہم کو نہیں, واردات دل لکھا کرتے ہیں ہم. اللہ والے واردات دل لکھتے ہیں, وہ شاعری نہیں ہوتی. چنانچہ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ابھی یہ شعر موضوع ہوا. رنگ رلیوں کے زمانے کے نہ جانا ہے دل, رنگ رلیوں کے زمانے کے نہ جانا ہے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز باہر آئی. جس عمارت کو آج آپ دیکھ رہے ہیں رنگ روغن اور ڈسمبر کے ساتھ, 100 برس کے بعد اس کے پپڑیاں اکھڑنی شروع ہو جائیں گی اور اس کی تمام پلستر اس کے سب اتر کے گرنے شروع ہو جائیں گے. جس جوانی اور کالے بالوں پر آج ناز ہے, ایک زمانہ آئے گا کہ دانت منہ میں نہیں ہوں گے اور گال پچکے ہوئے ہوں گے, بال سفید ہوں گے, روئی کے کھیت کی طرح ان کے سر معلوم ہوں گے اور کمر جھکی ہوگی. مثال کے طور پر نواب زاہد علی خان, میرے فیصل صاحب, میرے دوست کے چچا جناب, وہ زمانہ میں نے ان کا دیکھا کہ نہایت عمدہ صحت شیروانی میرے شیخ صاحب عبدالغنی صاحب سے بیٹھ ہوئے 1000 سے اللہ اللہ کرتے تھے. ایک دن مجھ سے فرمانے لگے کہ ایک زمانہ تھا کہ میرا دل اللہ کی یاد کی طرف مائل نہیں تھا. شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ہاتھ دیا ہے. کیا شعر اس وقت یاد آیا, سن لو. تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کی ہوا کے رخ بھی بدل گئے, مجھے سہل ہو گئی منزلیں کی ہوا کے رخ بھی بدل گئے. انہوں نے مجھ سے فرمایا آج وہ دن ہے. یہ بات کب کہی؟ آج سے 15 سال پہلے ناظم آباد میں ہم تھے. نواب زاہد علی خان نے مجھ سے فرمایا کہ آج اگر میں اللہ اللہ نہیں کرتا ہوں تو نیند نہیں آتی. ایک وہ دن تھا کہ اب تصویر لیتے ہوئے اللہ کا نام لیتے ہوئے دل گھبراتا تھا, سمجھا. اور آج وہ دن ہے ایک اللہ والے کی کرامت سے کہ اگر میں چاہتا بھی ہوں کہ آج خدا کو بھول کر اور سو جاؤں تو فرماتے ہیں بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں. یہ ایسا تعلق ہو گیا کہ بغیر ذکر اللہ 1000 پورا کی ہوئی مجھ سے فرمایا اب مجھے نیند نہیں آتی. یہ ہے غذا. میرے دوستو سنو غور سے یہ صدائے اختر بے نوا, میرے دوستو سنو غور سے یہ صدائے اختر بے نوا. نہ ہو ذکر حق نہ ہو فکر حق تو یہ جینا حرام. سوچ لو بھائی, نہ ہو ذکر حق نہ ہو فکر حق تو یہ جینا حرام. مولانا شاہ محمد صاحب فرماتے ہیں تیرا ذکر ہے میری زندگی, تیرا بھولنا میری موت ہے. مچھلی پانی سے نکل آئے تو اس کی موت ہے, چاہے ہزاروں اس کو رنگینیاں پیش کی جائیں. دنیا کی ساری کائنات خط اقلیم کی سلطنت اور کروڑوں روپئے بینک بیلنس, شامی کباب, مرغ مسلم ہر وقت رکھا جائے اور اس پر 7 اپ کی بوتلیں بھی چلتی رہیں تھوڑی تھوڑی دیر پر. لیکن دوستو اگر روح سے اللہ کا تعلق نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے قلب کو سکون نہیں دے سکتی. ایئر کنڈیشن ہمارے کھانوں کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں, ہمارے قلب کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے. اللہ تعالیٰ ایسا فرماتے ہیں کہ ہماری یاد سے تمہارے دلوں کو چین اور ٹھنڈک ملے گی کیونکہ ہم نے تمہارا دل بنایا ہے ماں کے پیٹ میں. اس کی غذا ہم نے معلوم ہے کہ ہم نے اس کی غذا, تمہارا دل بادشاہ ہے, بادشاہوں کی غذا بھی شاہی ہوتی ہے, یعنی ہماری یاد. بادشاہ کی غذا گدھے کی غذا نہیں ہو سکتی.
معروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گدھا گھاس کھاتا ہے، انسان اگر اس کی غذا کھا لے تو اس کا معدہ پھٹ جائے گا، لہذا انسان کے دل کی غذا، کیونکہ دل بادشاہ ہے، بادشاہ کی غذا بھی اس بادشاہی ہونی چاہیے، وہ کیا ہے؟ بادشاہی غذا، اللہ کی یاد۔ جب انسان اپنے بڑے کو راضی کرتا ہے، دل بڑا ہے ہمارے جسم میں، لیکن دل کا بھی بڑا ہے خدا تعالیٰ کی ذات پر۔ تو میں ابھی حضرت والا تشریف لا رہے ہیں، مجھ سے فرمایا کہ کیونکہ تم نے اقرار کیا ہے 11:15 بجے ہیں، اور اقرار کی وجہ سے تمہارا پر واجب ہے کہ جا کر وہاں بیٹھ، لہٰذا میں آگے حضرت کا انتظار کیجیے، تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو وہ آج کل موجودہ حالات میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اور ہمیشہ کے لیے یہ موجودہ ہی حالات نہیں، ساری زندگی کے لیے ایک نسخہ اور سنت عرض کر رہا ہوں۔ جب کبھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، جسم میں یا روح میں، مصیبت ہو یا معصیت ہو، دونوں کم نہیں ہے، بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ معصیت میں جو مبتلا ہے وہ مصیبت سے زیادہ مصیبت میں ہے، کیونکہ مصیبت پر تو اجر بھی ہے، شہادت بھی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی بات ہوگی، لیکن معصیت پر کون سا ثواب ملے گا؟ وہاں تو عذاب ہی عذاب ہے، دنیا ابھی برباد، آخرت بھی برباد ہے۔ اس لیے بزرگوں نے، قاضی شیرازی نے لکھا کہ ایک بزرگ بخار میں مبتلا تھے، دریا کے کنارے ایک شخص نے کہا حضور آپ کی تعویذوں سے سب کے بخار اچھے ہو رہے ہیں اور آپ کے بخار میں مبتلا ہے۔ فرمایا شکر نہیں کنم کہ در مصیبت گرفتار ہستم، میں شکر کرتا ہوں کہ میں مصیبت میں تو مبتلا ہوں، لا در معصیت، میں معصیت میں تو مبتلا نہیں ہوں، اللہ کی نافرمانی میں تو مبتلا نہیں ہوں۔ اس تکلیف میں تو ان کا پیار نصیب ہے، جیسے ماں اپنے بیمار بچے کے پاس بیٹھتی ہے اور تندرست بچوں سے کہتی ہے تم خود کھانا نکال کر کھا لو، آج ہم باورچی خانے نہیں جا سکتے، میرا بچہ بیمار ہے، ہم اس کے سراہنے بیٹھے رہیں گے، اس کی تسلی کے لیے اشکبار آنکھیں ہیں اس کی، اور مکھیاں بھی ہٹا رہی ہے، اپنے چمچے سے اس کے منہ میں دوا پلا رہی ہے۔ تو حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ احمد فضول لکھتے ہیں کہ بیمار باوجود اس کے کہ اس کے اعمال میں کمی آ جاتی ہے، وظیفے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ سے وہ زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ کی کرم اور عنایت ہیں وہ زیادہ اس کے قریب ہے، اور اس پر خاص فضل اور خاص کرم ہوتا ہے، بغیر محنت و مشقت ان کو قرب خاص کیا جاتا ہے، جس سے تو وہ محسوس کرتے ہیں اس وقت بھی ان کے قلب میں ذرا بھی کمی نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے یہ بیماریاں وغیرہ کچھ نہیں، سب سے بڑی مصیبت تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ لیکن اس قسم کے حالات، ایک تو بیماری غیر اختیاری ہے، مگر آج کل کی جو حالات ہیں یہ ہمارے ہاتھ کے اور پیر کے کلہاڑی مارے ہوئے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو، تو اس قسم کے مسائل جو آ جاتے ہیں، ایک سنت عرض کر رہا ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھو، یہ اذا حضبہ امر، جب آپ کو کوئی چیز غم زدہ کرتی تھی، پریشان کرتی تھی، تو آپ 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت 4 رکعت میں نماز شروع کر دیتے، جتنا بھی اللہ توفیق دیتے، نماز کیوں شروع کرتے تھے؟ یہ وہی ادائے بندگی، وہی ذوق بندگی ہے جو میں نے عرض کیا کہ چھوٹا بچہ اگر اس کو محلے والے پیٹ رہے ہوں تو ابا کے پاس بھاگتا ہے کہ ابا دیکھو وہ ہم کو مار رہے ہیں۔ نبوت کا مزاج اس سے زیادہ کوئی الوہیت کے مزاج کا عارف نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو ہمیں بندگی سکھاتے ہیں، اگر وہ راز بندگی نہیں جانیں گے تو امت کو کیا سکھائیں گے؟ لہذا ہر مصیبت کے میں اور ہر پریشانی میں فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ نماز کو ایک تو خالی دعا مانگنا ہے وہ بھی کرے، لیکن وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے اور پڑھ کے بار بار دعا اللہ تعالیٰ سے کرے اور استغفار بھی کرے۔ استغفار سے میں رحمت کے جلب کا خاصیت ہے، رب اغفر ورحم، رحمت لینے کے لیے مغفرت ضروری ہے، اس لیے رحمت کو بعد میں اگر رحمت چاہتے ہو تو مجھ سے مغفرت مانگو، استغفار اور توبہ کرو۔ لہذا یہ نسخہ بھی عرض کر دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگنا ہے تو استغفار کر کے ان کو راضی کیا جائے، مغفرت مانگنا چاہیے۔ رب اغفر ورحم یعنی مغفرت کے پہلے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، پہلے مجھ سے بخشش مانگو، پہلے اپنی خطاؤں کی معافی مانگو، ورحم اب رحمت مانگو۔ معلوم ہے رحمت ملے گی کب؟ پہلے استغفار کرو۔ یہ نسخہ بھی سن لیجیے، قرآن کے اسلوب بیان، قرآن پاک کا اسلوب بیان بتا رہا ہے کہ اگر میری رحمت چاہتے ہو اور میری رحمت کی بھیک چاہتے ہو تو پہلے مغفرت کی ادائیں دکھاؤ، معافی مانگو، رو، استغفار کرو، ندامت ظاہر کرو، اس کے بعد ورحم، پھر رحمت میری تمہیں وہ گود میں لینے کے لیے تیار۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ تو یہ ہے، تو ہر شخص کو کوئی نہ کوئی چیز نامعافی حالات تو پیش آتے ہیں، یہ ادا بڑی پیاری ہے، کوئی بیماری ہو، کسی قسم کی دشمن کسی قسم کا ہو، 2 رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے بار بار تقاضا، یہ سلسلہ رہنا چاہیے، اس کا انعام بہت عظیم ہوتا ہے، اللہ سے تعلق قوی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے صلاۃ حاجت پڑھنے سے ان کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اسی طرح چاہے مصیبت جسمانی ہو یا کسی معصیت و گناہ کی عادت ہو،
اور اس سے نکل نہ پا رہا ہوں، یہ بھی اس کے لیے بھی یہی ہے پریشانی. اللہ سے کہے، اہل اللہ سے رجوع کرے، ان سے مشورہ کرتا رہے، ان سے بھی دعا کرائے، خود ہمت کرے، خاصان خدا سے دعا کرائے اور اللہ تعالیٰ سے ہمت کو طلب کرے. بس انشاءاللہ ہر دلدل سے آدمی نکل جائے گا. تشریح ہے نا. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ہر مسلمان چاہتا ہے کہ مجھ کو جنت مل جائے اور بغیر پٹائی و سزا کے دخول اولی نصیب ہو جائے. جنت میں داخلہ 2 دفعے ہوگا. نیک لوگوں کا پہلے ہی داخلہ ہو جائے گا بغیر سزا کے، اور جو گنہگار ایسے ہوں گے جنہوں نے توبہ کی بغیر جان دی تو ان کی پھر وہاں اللہ کو اختیار ہے اپنے فضل سے چاہے وہ کبائر کو معاف کر دے اور چاہے تو ان کو سزا دے کر پاک و صاف کر کے ڈرائی کلینز میں ڈالے بھٹی میں. ان کا دخول ثانی بھی ہوگا، یعنی دوبارہ اپنے جنت میں داخل کیے جائیں گے جہنم کی سزا بھگت کر کے بھی. لیکن ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ ایک عقل مند انسان تو ہی چاہتا ہے کہ بغیر سزا کے جنت میں داخلہ مل جائے. یا کوئی شخص ایسا ہے کہ جو چاہے کہ بھائی پہلے کچھ دن دوزخ کی ذرا بھی ہوا کھانی چاہیے. ہر جگہ کی ہوا آج کل کھانے کا شوق ہو رہا ہے. کلکشن کی بھی ہوا کھاؤ، فلاں جگہ کی بھی ہوا کھاؤ، الفسٹن اسٹیٹ کی بھی ہوا کھاؤ. دیکھو ہر جگہ کیسی کیسی ہوائیں. لیکن آج کی تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے کہ اس کی کوئی شک وسوسہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ بغیر سزا کے اپنی رحمت سے معاف کر کے اور بے حساب بخشش فرما دی. حساب بھی نہ ہو. جہنم کی سزا تو بڑی چیز ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میاں جہنم تو بہت خطرناک چیز ہے، ہم تو آپ کے حساب کتاب سے بھی پناہ چاہتے ہیں کہ حساب ہی نہ لیں، آپ بے حساب بخشش کر دیں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ کی امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا حساب نہیں ہوگا اور بے حساب بخشے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسے لوگ ہیں. ایک عمل خاص ہے ان کا جس کی برکت سے وہ بے حساب بخشے جائیں گے. وہ کیا عمل ہے؟ بہت آسان ہے، کوئی خرچہ نہیں، نہ مال خرچہ کرنا نہ جان دینا. تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو لیتے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے، استغفار کر لیتے. لیکن استغفار کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ جب آئندہ کے لیے ارادہ بھی کرے کہ اب گناہ نہیں کریں گے. استغفار بدون توبہ الاستہزاء مع الرب. علماء لکھتے ہیں کہ جو استغفار بغیر توبہ کے ہو، یعنی آئندہ ارادہ نہ ہو گناہ چھوڑنے کا، وہ ایک قسم کا مذاق ہے اللہ تعالیٰ سے. لہذا جب بھی استغفار کرے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، تو ساتھ ساتھ یہ بھی ارادہ کر لو کہ اللہ اب آپ کو ناراض نہیں کریں گے، پکا ارادہ کرتے ہیں، ہماری طرف سے پکا ارادہ ہے. اب اگر ٹوٹ جائے گا، انسان ہے، مغلوب ہے، ٹوٹ گیا تو پھر ہم آپ کو راضی کریں گے. گر ہزارہ نام باشد بر قدم کیوں تو بامائی نہ باشد ہے جغم. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہزاروں جال ہوں گناہوں کے ہر قدم پر ہوں اور ہزاروں جال ہوں گناہ کے شہوت کے، کیوں تو بامائی اگر آپ کی مدد میرے ساتھ ہے تو نہ باشد ہے جغم، تو ہمیں اس کا کوئی غم نہیں. اللہ کی حفاظت کا سایہ جس پر ہو. تو آگ میں خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آگ میں ڈالے گئے تھے. بولو کیسا ماحول تھا، چاروں طرف آگ، مگر آگ کو گلزار کر دیا. اس معاشرے میں جو آگ لگی ہوئی ہے
اگر ہم اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر روئیں، دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت ہمیں نصیب فرما دے، تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ گر ہزارہ دام باشد بر قدم، ہر قدم پر 1000 جال لگے ہوئے ہیں گناہوں کے، شیطان و نفس ہیں اور یہ معاشرہ۔ چونتو با مائی، اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں، چونتو با مائی نہ باشد ہے سے غم۔ کیوں صاحب؟ جنگل میں کتنے جانور ہوتے ہیں؟ بھیڑیا، چیتا، لومڑی اور جنگلی ایک ہی سے ایک جانور ہوتے ہیں، لیکن ایک لومڑی سے شیر نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، چلو میرے ساتھ، دیکھیں تمہیں کون چکھتا ہے، دیکھیں کون تمہیں بری نظر سے دیکھتا ہے۔ شیر ساتھ میں ہے اور شیر نے اعلان کر دیا ہم اس کے ساتھ، اور اعلان کی ضرورت نہیں اس کو، خالی جانوروں کا یہ دیکھ لینا کہ اس لومڑی کے ساتھ شیر ہے۔ بولیے اس لومڑی کو کوئی تھپڑ لگا سکتا ہے؟ کوئی جانور بڑے سے بڑا چیتا بھی تگڑا ہوتا ہے اور لومڑی سے 1000 گنا زیادہ طاقت، مگر جب دیکھا کہ وہ ہو ہم تو شیر ہیں، سوا شیر اس کا محافظ ہے، اس کا پاسباں، دشمن اگر قوی نگہباں قوی ترس، دشمن اگر مضبوط ہے نگاہ ہماری حفاظت کرنے والا اس سے زیادہ قوی۔ تو آج لوگ ناامید ہو جاتے ہیں کہ سارا اتنا سینما بے پردگی عورتوں کا، کیسے کوئی دیندار ہو سکتا ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں اس کو۔ بھولو پہلوان محمد علی قلعے کا لڑکا، وہ معمولی کمزور لوگوں سے ڈر رہا ہے، معلوم ہوا کہ اپنے ابا کو نہیں پہچانتا یہ کہ میرے ابا طاقتور ہے۔ جو لوگ اپنے ربا کی حفاظتی طاقت کو نہیں پہچانتے وہی ڈر جاتے ہیں، ارے بھائی کیا ہوگا، نفس و شیطان اور یہ تمام۔ اس زمانے میں کون دیندار بن سکتا ہے؟ لیکن دوستو، جنہوں نے اللہ کو پہچانا ان کی آواز دیکھو، چشناسی زبان مرغانہ تو نبی بھی گہے سلیمانہ۔ جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کبھی نہیں دیکھا وہ چڑیوں کی آواز کو کیا پہچانے گا؟ اللہ والی چڑیوں کی آواز کو سنو۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گر ہزارہ دام باشد بر قدم، اے خدا ہر قدم پر 1000 جال، گناہوں کے جال لگے ہوئے ہیں پھنسانے کے لیے۔ چونتو با مائی، جب آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، آپ ہماری حفاظت کا ارادہ فرما لیں، بس نباشد ہے غم، تو ہمیں کوئی غم نہیں۔ اور اگر کبھی نفس و شیطان نے بہکا بھی دیا لیکن اس کا تعلق اللہ سے ہے، رویا کرتا ہے، حفاظت کے لیے گڑگڑاتا رہتا ہے، کبھی پھسل کے گرے گا بھی تو چوٹ بھی آئے گی، لیکن پہلے سے زیادہ اس کی تعمیر بہتر کر دی جائے گی۔ کبھی حملہ ہوتا ہے، ہوائی حملے، اگر بادشاہ سے دوستی ہے اور مکان پر بم گر گیا، دشمن نے گرا دیا، تو پہلے سے زیادہ اگر کریم ہے وہ بادشاہ، بخیل نہ ہو، کنجوس نہ ہو، کریم ہو، تو وہ اپنے کرم سے، اپنے تعلق سے اس پہلے سے زیادہ عمدہ بلڈنگ بنا دیتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے بھی کبھی خطا ہو سکتی ہے، لیکن پہلے جس مقام پر وہ ایمان اور تقویٰ سے اور جس قرب پر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا پیار اور ایسی توفیق توبہ دیتے ہیں، رلا کر کے، گڑ گڑا کرنے کی توفیق دے کر ان کے آنسوؤں سے ان کو اور اوپر کر دیتے ہیں۔ جو تخریب کیا تھا نفس شیطان نے، اس سے زیادہ بہتر تعمیر کر دیتے ہیں۔ لیکن ان سے جو لگے ہوئے ہیں، اللہ پاک سے جو جڑے ہوئے ہیں اور اہل اللہ سے جو جڑے ہوئے ہیں، جو اللہ والوں سے جڑتے ہیں وہ اللہ سے جڑتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ والے اور اللہ الگ الگ نہ سمجھو۔ عطر کی شیشی کے پاس جو بیٹھے ہیں وہ عطر کے پاس بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ شیشی میں عطر، جن کے دل میں اللہ ہے ان کے پاس بیٹھنا گویا کہ اللہ کے پاس بیٹھنا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر کی خواہر ہم نشینی با خدا، جس کو شوق ہو، خواہش ہو کہ چلو بھائی کو زیر اللہ کے پاس بیٹھ جائے، ہر کی خواہر ہم نشینی با خدا، جس کا دل چاہے میں ہم نشین ہو جاؤں، پاس بیٹھ جاؤں، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ گو اس کو کہہ دو میری طرف سے، جلال الدین رومی اس کا اعلان کرتا ہے، کہو اس سے، گو نشین با حضور اولیاء، کسی ولی اللہ کے پاس بیٹھ جائے۔ یہ مولانا رومی ہے، اختر نہیں کہہ رہا ہے۔ آپ میری بات کو چاہے جس نظر سے دیکھ لیں، مگر یہ 600 برس پہلے کا انٹرنیشنل بین الاقوامی ولایت اس کی تسلیم کی گئی شخص، جتنے دنیا میں ولی اللہ ہوئے ہیں کسی نے بھی جلال الدین رومی کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ آپ ہمیں ثابت کر دو، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، بڑے بڑے علماء دہلی کے، سب نے مثنوی کی برکت حاصل کی، بول تو بات نہیں۔ تو یہ ہے
معروی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے سائے میں ہیں. کبھی ایسا جو ہوتا ہے کہ بچہ زیادہ حسین ہوتا ہے تو ماں کالا کالا یہاں پہ لگا دیتی ہے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے. کبھی بعض اولیاء اللہ اس قرب کے مقام پر ہوتے ہیں کہ ان کو بھی نظر لگنے کا جب اللہ تعالیٰ خطرہ دیکھتے ہیں تو کبھی کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے. حضرت مولانا فقیر محمد صاحب پشاور میں دامت برکاتہ ہوں حضرت تھانے کے خلیفہ ہیں. جب تھانہ بھون جا رہے تھے راستے میں جگہ وگہ کی کمی سے ریل کی ہلنے سے نیند نہیں آئی اور 3 بجے 4 بجے نیند آئی اور اتنی گہری آئی کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی. اب مولانا تو نماز پڑھ کے اتنا روتے ہیں. جن لوگوں نے مولانا فقیر محمد صاحب کی زیارت کی ہے ان کو معلوم ہے کہ وہ تو عبادت کر کے روتے ہیں تو جب عبادت چھوٹ جائے گی تو کتنا روئیں گے. بہت روئے. تھانہ بھون حاضر ہوئے. حضرت نے ملاقات کرتے ہی فرمایا کہ کبھی کبھی بعضوں کی نماز فرض نیند کی وجہ سے قضا ہو جاتی ہے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بھی زندگی میں ایک دفعہ قضا ہوئی. لہذا یہ سنت کا دولت ان کو غیر اختیاری طور پر دے دی جاتی ہے کیونکہ قصدن چھوڑنا تو جائز نہیں ہے. اور زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز قضا ہوئی تب قضا کے احکام معلوم ہوئی تو فرمایا کبھی کبھی یہ سنت دے دی جاتی ہے ایسے اور لوگوں کو بھی غیر اختیاری طور پر. اب حضرت کو کیسے معلوم ہو گیا؟ یہ کشف اسی کا نام کشف ہے مگر اختیار میں نہیں ہے اولیاء اللہ کے. دلیل یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب گم ہو گئے تھے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام رویا کرتے تھے. ان کو پتا نہیں تھا کہ میرا یوسف کہاں ہے. اگر کشف اختیاری ہوتا تو نبی کا حق زیادہ ہے ولی اللہ سے درجہ ان کا زیادہ ہے جن کے نقش قدم پر چلنے سے ولایت ملتی ہے ان کو پتہ چل جاتا. مگر حضرت یعقوب علیہ السلام رو رہے ہیں یا اسفا علی یوسف ہائے یوسف افسوس پتہ نہیں. اور جب اللہ کو حکم ہوا تو مصر سے انہوں نے اپنا کرتا بھیج دیا کہ ابا کو بھائیوں کو دیا کہ میری قمیص لے جا کر ابا کے آنکھوں پر ڈال دینا. روتے روتے اندھے ہو گئے ہیں نابینا ہو گئے ہیں آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی ہے میرے غم میں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بیٹے کو کہتے ہیں میرا نور چشم. شاہ عبد الغنی صاحب میرے مرشد اول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم لوگ خط میں لکھتے ہیں اولاد کو کہ نور چشم میرے آنکھوں کی روشنی بیٹے کو لکھتے ہیں نا نور چشم تو واقعی نور چشم ہوتا ہے. جب اولاد مر جاتی ہے تو باپ روتے روتے اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے. لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو جب آپ کے اوپر ڈالا گیا تو فوراً بینا ہو اور دور ہی سے ابھی ملی نہیں قمیص دور ہی سے فرمایا کہ مجھے اے میری اولاد اگر تم مجھے میری باتوں کا یقین کرو تو مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے. مصر بوئے پیراہن شنیدی. ساری شیرازی فرماتے ہیں کہ مصر سے یوسف علیہ السلام کے لباس کی خوشبو تو مل گئی جب اللہ نے چاہا اور جب خدا نے نہیں چاہا چرا اگر چاہے کنانش نہ بیوی چاہے کنا جو گاؤں کے قریب 2 میل کے فاصلے پر اس میں تھے جس کنویں میں ڈالے گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا. یہ اس سے عقیدے کی اصلاح کر دی جاتی ہے کہ اولیاء اللہ کے کوئی علم غیب نہیں ہوتا اختیار میں نہیں کشف بھی اختیار میں نہیں. اور آگے کہتے ہیں بس اولیاء اللہ کے منہ سے نکل جائے گا تو صاحب بس پتھر کی لکیر وہ تو ہو کے رہے گا. یہ عقیدہ بھی غلط ہے. اولیاء اللہ کی دعائیں بے شک تمام دنیا کی دعاؤں سے جلد قبول ہوتی ہیں کیونکہ وہ اللہ کے پیارے ہیں. لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو. اللہ اپنے فضل سے ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کو ہمارے لیے قبول فرما لے. ایسا اختیار میں نہیں ورنہ تو پھر سب ولی اللہ اپنے بیٹوں کو ولی اللہ کیوں نہیں بنوا لیتے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا کہ اے میرے چچا آپ تو مر رہے ہو میرے کان میں کہہ دو کلمہ پڑھو. اگر شرم آتی ہے قریش قوم سے تو میرے کان میں کلمہ پڑھ دو. یہ نبی آپ کے کلمے کی شہادت دے گا میدان محشر. کیا جواب دیا انہوں نے؟ جواب دیا کہ اے میرے بھتیجے مجھے جہنم منظور ہے لیکن میں یہ کلمہ پڑھ کر اپنے قوم میں حقیر نہیں ہو سکتا ہوں. اخترت العار علی الناس. میں آر کو ترجیح دیتا ہوں نار پر دوزخ پر. کیا بات ہے؟ اتنی دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا قیامت تک کے لیے کہ اگر میں نہ چاہوں تو نبی کی دعا بھی قبول نہیں ہو سکتی. اور حضرت عمر رضی اللہ جہاں چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ 2 عمر میں سے ایک کو ایمان دے دے.
ایک عمر ابن خطاب، ایک عمر ابن حشام، اس کا نام تھا ابو الحکم، یعنی حکمتوں کا ابا، لیکن کفر کی وجہ سے اس کا لقب کیا پڑ گیا؟ ابو جہل، جہالت کا ابا ہو گیا۔ اس کے حق میں نہیں قبول ہوئی، ان کے حق میں قبول ہوئی۔ یہ عرض کر رہا ہوں کہ بزرگوں کی محبت کو حدود میں رکھیے، ایسا نہ ہو کہ خدا کو اور ولی اللہ کو برابر کر دو۔ خدا فرما چکا قرآن کے اندر، خدا فرما چکا قرآن کے اندر، میرے محتاج ہیں پیر و پیمبر، وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے، جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے۔ اور گر ہوا پہ اڑتا ہو رات دن، ترک سنت جو کرے شیطان گن۔ اگر سنت سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے خلاف کسی کی زندگی ہے، جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، یا اور کوئی منکر میں خلاف شرع میں ہے، تو ولی اللہ سمجھنا والا بھی گنہگار ہو جائے گا۔ اگر سنت کے خلاف ہے وہ شیطان ہے، چاہے ہوا پہ اڑ رہا ہو۔ مکھی بھی تو اڑتی ہے، مکھی کے ہاتھ پر بیٹھ ہو جاؤ۔ کیوں؟ ایک صاحب نے کہا صاحب وہ فلانے بزرگ کو بڑا حال آتا ہے، تو ایک بزرگ نے پوچھا کہ ان کی زندگی سنت کے موافق ہے یا نہیں؟ ان کا نہیں، وہ تو نماز نہیں پڑھتے، سگریٹ پیتے رہتے ہیں، مگر صاحب بہت روتے ہیں، قوالی جو ہوتی ہے۔ تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو نماز نہ پڑھے مسجد میں جماعت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف زندگی گزارے، تو حال آنے سے اگر ولی اللہ بنتا ہے تو سانپوں کو بھی حال آتا ہے، جب تمڑی ہو جاتا ہے ایسے ایسے جب کرتا ہے تو سانپ بھی ایسے ایسے کرتا ہے، پھر سب لوگ اسی سانپ کے ہاتھ بیٹھ ہو جاؤ، لیکن وہ ایسا پیر ہے بہت جلدی پہنچا دیتا ہے۔ یہ شریعت کے جو پابند پیر ہیں یہ تو بہت دن میں پہنچاتے ہیں، تہجد بھی پڑھوا کر اشراق بھی اوابین بھی نہ جانے کیا کیا گلے لگائیں گے، اور وہ تو منٹوں میں ایک دفعے پھن مارا اور ہاں پہنچ گئے۔ جلدی جس کو پہنچنا ہو تو وہ سانپوں سے مرید ہو جائے۔ تو بات کیا چل رہی تھی کہ ہم لوگ جلد نا امیدیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ایسے معاشرے میں ہم ولی اللہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ یقین کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ساری دنیا کافر ہوتی ہے، ایک ولی اللہ کیا نہیں ہوتا، اسی کافروں میں اللہ نبی کو پیدا کرتا ہے، اسی نبی پر ایمان لانے والا ایک ہی تو ہوتا ہے، پہلے معاشرہ نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق جب ایمان لائے تھے تو انہوں نے ادھر ادھر نہیں دیکھا تھا کہ اور کوئی ہے مسلمان یا نہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر نظر رکھنی چاہیے۔ ان سے گڑ گڑاؤ کہ اے خدا معاشرہ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کیا پیارے شخصیت ہے، حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دم بدم پابستے دامے نو ایم، اے اللہ ہر سانس ہم نئے نئے جال میں پھنستے رہتے ہیں، ادھر توبہ کیا ہے گناہ سے، پھر دوسرے گناہ میں پھنس گئے۔ دم بدم ہر قدم، دم بدم پابستے دامے نو ایم، دامے نو نئے نئے جالوں میں یا اللہ ہم پھنستے رہتے ہیں۔ گر ہما شہباز اسی مرغے شویل، اگر سے ہم اڑتے اڑتے بہت بڑے بزرگ شہباز شاہباز ہو گئے، بادشاہی ہو گئے، لیکن اگر آپ کی مدد اور آپ کا فضل شامل حال نہ ہوگا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ آپ کے بغیر ایک سانس کو بھی اگر آپ میرے حوالے کر دیں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے، نفس شہوت کے غلام بن جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے امارہ ہے، ہر وقت برائی کی طرف تم کو لے جا رہا ہے، ہماری رحمت مانگو، الا ما رحم ربی، آپ کے رب کی رحمت جس پر ہوگی پھر اس کا نفس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بھئی نفس تو مخلوقی تو ہے، اتنا نفس کو تھوڑی ڈرا جائے گا۔ اللہ کی رحمت کی درخواست کرو، اور اللہ کی رحمت کہاں ملتی ہے؟ خود بھی دعا مانگے اور اللہ والوں کی صحبت میں جا کر اس رحمت کو مانگے کہ آپ میری اصلاح کر دیں۔ بزرگوں کے پاس جب جائے، صالحین کی مجمع میں جب جائے تو وہاں دعا مانگنا مستحب ہے۔ ملا علی قاری مشکات کے شارح، بہت بڑے محدث بلکہ مجدد تھے اپنے وقت کے، وہ فرماتے ہیں
کہ جب اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ، صالحین کی صحبت میں جاؤ، تو یستحب الدعاء عند حضور الصالحین، صالحین کے مجمع میں دعا مانگنا مستحب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا عمدہ دلیل پیش کی، فرمایا کہ ان الرحمت تنزل عند ذکر الصالحین، اللہ والوں کے ذکر سے رحمت خدا کی نازل ہوتی ہے۔ فضلا عند وجودہم، کہ جہاں خود موجود ہو صالحین، تو مجمع صالحین میں دعا قبول ہوتی ہے۔ لہذا جب آپ لوگ کسی دینی مجمع میں جائیں تو وہاں دعا مانگتے رہیے کہ اللہ ہم سب کی اصلاح کر دے، ہمارا تزکیہ فرما دے، ہم کو اپنے دوستوں کی زندگی نصیب فرما دے، پردیس میں رہتے ہوئے پردیس کی رنگینیاں ہم کو دھوکے میں نہ ڈال دیں، پردیس میں ایسا دل نہ لگ جائے کہ ہم وطن آخرت سے غافل ہو جائیں۔ ایک بزرگ حضرت سفیان ثوری بہت بڑے تابعی محدث ہیں، کسی نے پوچھا حضرت ہمیں نصیحت کر دو، مگر مختصر سی لمبے واس کا موقع نہیں ہے۔ 2 نصیحت فرمائی۔ شاہ ابرار حق صاحب دام برکاتہم نے فرمایا 2 نصیحت میں سارا دین جمع کر دیا۔ عرب تھے، عربی زبان میں نصیحت کی، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ ایمن للدنیا بے قدر مقام فیہا، دنیا میں اتنی محنت کرو جتنا یہاں رہنا ہے۔ وعمل للآخرہ، آخرت کے لیے اتنی محنت کرو بے قدر مقام فیہا، جتنا وہاں رہنا ہے۔ دونوں زندگی کا بیلنس نکالو۔ ارے کتنا جیو گے اور کتنا جیئیں گے؟ 70 سال 80 سال، آخر تو قبر میں جانا ہے۔ دادا کو دفن کیا، کسی نے بابا کو بھی، اور پھر بھی ہوش نہیں آتا۔ سر سے پیر تک اپنی غلامی کے نوک پلک درست کر لیجیے، سر سے پیر تک اپنی بندگی کے نوک پلک کو درست کر لیجیے۔ سمجھا آپ نے؟ ہاں، جیسے کہ بیوی اپنی شیشے میں اپنی آنکھ بھی دیکھتی ہے کہ شوہر کو پسند آئے گا یا نہیں، اور اپنے بالوں کو بھی دیکھتی ہے جوئے ہوئے تو نہیں پڑے ہوئے ہیں، ایسے ہی بندگی کا بھی ایک فیچر ہے جو سنت کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ بندگی ہماری جب پیش ہو اللہ کے سامنے تو اللہ کو پیار آ جائے، اور پیار کب آئے گا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت و بندگی کا نقشہ آپ پیش کریں گے سر سے پیر تک۔ سر سے پیر تک دیکھ لیجیے کہ ہماری صورت شکل، کپڑے، لباس، داڑھی کتنی بڑی ہے، ایک مشت ہے یا نہیں، ٹخنے سے اوپر پیجامہ ہے یا نہیں۔ یہ سنت، یہ وہ سنت نہیں ہے کہ ارے صاحب سنت، بہت سے سنت پر عمل کرتے ہیں، بعضوں پر نہیں، سرما نہیں لگاتے تو چلو سنت چھوٹ گئی، کہاں پکڑ ہے، سرما نہ لگانے سے کوئی دوزخ میں نہ جائے گا۔ لیکن یہ وہ سنت نہیں ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، اس کا کترانا منڈانا حرام ہے۔ دیکھو بہشت زیور میں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جن کو اعتقاد محبت ہے، علماء کے شیخ سے 11ویں حصے میں بالوں کے احکام میں آپ دیکھیے لکھا ہوا کہ بالوں کا ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، اس کا منڈانا اور کترانا ایک مٹھی سے کم، اور مٹھی کدھر ہو؟ دونوں ادھر تینوں طرف ہو، سامنے بھی ہو، ادھر بھی ہو، ادھر بھی ہو۔ ہاں، داڑھی داڑھ سے ہے یہ ہڈی، اس ہڈی کے نیچے جو لٹک رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کارپوریشن کے باغ ہے، اس میں ہم کو آپ کو اختیار نہیں ہے، کینچی چلا سکتی ہے یہاں۔ ہاں، داڑھی کی ہے، اس کے اوپر بے شک، اور مٹھی کس کی ہو، مٹھی کس کی ہو یہ بھی سوچ لو۔ مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں اپنی مٹھی ہو، حجام کی نہ ہو سکتا ہے حجام بستہ پا دوں، اس کی مٹھی چھوٹی سی ہو، آپ کا کام بن جائے، یعنی شوق پورا ہو جائے۔ مٹھی اپنی ہو، حجام کی نہ ہو۔ عجیب قصہ یاد آیا، ایک صاحب، ایک مولوی صاحب، ایک مسٹر صاحب جن سے دوستی تھی، ان کے یہاں گئے تو مسٹر صاحب نے سوچا کہ میں اپنے بچے پر مولوی صاحب سے اپنے دوست سے دعا کروا لوں، تو جب لائے تو بے حد چلایا، ان کو دیکھ کر چیخنا شروع کر دی۔ تو مسٹر صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب دیکھا آپ نے داڑھی کا یہ نتیجہ ہے کہ بچے بھی گھبراتے ہیں، ایسا چیخ رہے ہیں۔ تو اس نے مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی میرے مسٹر، بات یہ ہے کہ اس نے آج ہی تو ابا کو دیکھا، تم کو جب دیکھتا ہے تو دیکھتا اماں جیسی ویسے ابا جیسا ہے۔ آج اس کے گھبرانے کی یہ وجہ ہے کہ ابا سے ڈرتے ہیں بچے، اور اماں سے اتنا نہیں ڈرتے۔ ہم لوگ خود بھی بچپن میں کہتے تھے اماں چماں ناشتہ لاؤ، لیکن اماں بیچاری کچھ نہیں کہتی تھی، اور ابا کو دیکھتے ہی ہوا کو تکلیف تھی، ابا سے ڈرتے ڈرتے۔ تو یہ قصہ یاد آ گیا اچانک کہ بھئی دیکھو آج اس نے دیکھا ہے ابا کو، اور آپ کو دیکھتا ہے ایسے پھیر کر کے تو کہتا ہے ایسی تو میری اماں بھی ہے، کوئی فرق ہی نہیں معلوم ہے۔ خیر یہ تو ایک لطیفے کی بات ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر جہاں ہم کاروبار مانگتے ہیں، جہاں ہم اپنے بچوں کی صحت
اور بیوی کی تندرستی مانگتے ہیں، جہاں ہم مال و دولت مانگتے ہیں، وہاں ایک جملہ اگر یہ بھی نکل جائے کہ اے خدا آپ سے آپ کو بھی مانگتا ہوں. کیوں صاحب؟ ساری دنیا تو مانگے کہ اللہ ہفت اقلیم کی سلطنت دے دے، 7 ملکوں کی مجھے بادشاہ دے دے، مگر خدا سے جو خدا کو نہیں مانگتا، یہ کیسا بدھو ہے؟ اگر خدا کو پا جاتا تو یہ سب کچھ پا جاتا. خواجہ عبد الحسن صاحب نے اس حقیقت کو سمجھا تھا. فرماتے ہیں جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. یہ آیات نے بھی سمجھا تھا. محمود کا عاشق شاہ محمود نے اپنی سلطنت میں ایک دن لگایا سب دربار میں، موتی رکھ دیے کروڑوں روپے کے، لاکھ 10 لاکھ کے ایک موتی، کہیں کچھ رکھ دیا، کہیں اشرفی سونے چاندی کے سکے رکھ دیے، کہیں قمیضیں خوبصورت رکھ دی، اور اعلان کیا کہ آج جو جس پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اسی کا ہے. 65 وزیر تھے اس میں، صاحب نے موتی لے لیا، کسی نے خوبصورت لڑکی لے لیا، کسی نے کچھ کر دیا. آیات سے حکم ہوا، آیات تم نے کہیں ہاتھ نہیں رکھا ہے، تو میرا عاشق ہے، تو بھی کچھ لے لے. غیروں نے تو لے لیا، اور تیرے اوپر تو میں مرتا ہوں، تو مجھ پر مرتا ہے، تو بھی کچھ ہاتھ رکھ دے. وہ اٹھا. اب سب وزیر دیکھ رہے ہیں، دیکھو یہ چال باز کہاں رکھتا ہے آپ، سب دیکھ رہے ہیں اس کو، کیونکہ وہ بننا وہ مشہور تھا کہ یہ بادشاہ اس کو بہت مانتا ہے. رقیبوں پر نظر اچھی رکھتے ہیں لوگ، رقیبوں پر لوگ اچھی نظر رکھتے ہیں. ہاں، ایک رقیب، ایک شخص کے ایک رقیب تھے انہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ غلطی بھی کر لیتے تھے. ایک دن سینما کی لائن میں لگے ہوئے تھے اور ڈھاکہ باندھے ہوئے. جب ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے تو خالی اتنا دکھاتا ہے، سب ڈھاکہ باندھے ہوئے، داڑھی چھپائی ہوئی. ریاض خیر آبادی بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے اس کو پکڑا ہوا اور کہا کہ جناب شیخ ہیں، آداب عرض کرتا ہوں، جناب شیخ ہیں، آداب عرض کرتا ہوں، یہ منہ چھپائے ہوئے رات کو کہا استاد. تو رقیبوں پر نظر رکھتے ہیں. سارا ایوان شاہی میں ہر شخص دیکھ رہا ہے. ایاز اٹھا، موتیوں پر نظر بھی نہیں ڈالی، قمیضوں پر نظر نہیں ڈالی، خوبصورت لڑکیوں پر، اشرفی سونے چاندی کے سکوں کو بھی چھوڑ دیا، کمشنری کے عہدے بھی چھوڑ دیے، وزارت کے عہدے بھی چھوڑ دیے. اس میں یہ بھی تھا کہ اگر اس پر ہاتھ رکھ لے گا ہم اس کو وزیر بنا دیں گے. لو بھائی، وزارت کا عہدہ بھی نہیں، وہاں بھی ہاتھ نہیں رکھا، ایک دم بڑھتا چلا گیا، انعامات سے آگے بڑھ گیا. منیم کے پاس گیا جو نعمت دے رہا تھا، اس کے پاس پیچھے سے جا کر اور کندھوں پر اس کے ہاتھ رکھ دیا پیچھے سے شاہ محمود کے، اور کہا کہ آج اپنا وعدہ پورا کر دیجیے، کیونکہ آپ نے اعلان کیا ہے کہ جس کا جہاں ہاتھ پڑے گا اس کا وہ ہو جائے گا، لہذا آج تو بادشاہ میرا ہو جانا چاہیے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی میں یہ واقعہ بیان کر کے فرماتے ہیں کہ شاہ محمود نے پوچھا کہ ظالم مجھ کو لے کر کیا کرے گا؟ ارے تو وزارت لے لیتا تو کچھ نفع اٹھاتا. تو اس نے کہا کہ حضور میں آپ کا پیارا مقرر رہوں تو مجھے وزیر میرے بوٹ پر پالش کریں گے. اگر میں آپ کی نظر مجھ پر ہے اور آپ میرے ہیں تو جتنے یہ وزیر جب ان پر آپ کی آنکھیں لال ہوں گی تو یہ مجھ سے ہری بتی تلاش کریں گے، مجھ سے کہیں گے بادشاہ کو راضی کرا دو، تم پیارے ہو، مقرر ہو بادشاہ کو ہم سے خوش کرا دو. یہ ہماری خوش آمدید کریں گے. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر جہاں آپ اپنی صحت، علم و عمل، اخلاص، دنیا کی تمام نعمتیں سب کچھ مانگیے، مگر ساتھ ساتھ ایک شعر حاجی امداد اللہ صاحب کا بھی پڑھ لیجیے رحمۃ اللہ علیہ. وہ کیا ہے جس کو حاجی صاحب نے حرم کعبہ میں غلاف کعبہ پکڑ کر خدا سے مانگا تھا کہ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا. ساری دنیا جاتی ہے، ہر ملک کا آدمی ہوتا ہے حج کے زمانے میں. حاجی صاحب عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے خدا ساری کائنات تیرے دروازے اور چوکھٹ پر آئی ہوئی، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کوئی بادشاہت مانگ رہا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی کارخانہ مانگ رہا ہے، کوئی فیکٹری مانگ رہا ہے، کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے. الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، یعنی تجھ سے تجھی کو مانگ رہا ہوں. اللہ سے اللہ کو مانگو.
अब ये कहो साहब छोटा मुंह बड़ी बात, हमें तो शर्म आती है, हमारा मुंह इस काबिल कहाँ। तो ये उस मुकाम पर होता है जो मुंह बनाना नहीं जानता। उस करीम के दरवाजे छोटे से बर्तन में अगर बड़ी चीज मांगता है तो वहां उसको वापस कर दिया जाता है। दुनियावी जो करीम होते हैं कि भाई तुम्हारा बर्तन 1 मन गेहूं मांग रहे हो, झोला लाए हो 2 किलो का, जाओ वापस जाओ। लेकिन जो करीम ऐसा हो कि जो सवाल पूरा कर दे और बर्तन भी दे दे अगर छोटा हो, बल्कि अगर छोटा भी ना हो तो बिल्कुल दूसरा ही बर्तन दे दे। एक साहब से हजरत थामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो कुछ टूटा फूटा अमल हो रहा है उसको कायम रखो, छोड़ो मत। फिर लिखा कि हजरत टूटा टूटा प्याला पेश कर देता हूं अल्लाह को। फरमाया ये भी टूटे फूटे प्याले में जो दे देते। फिर एक दूसरे खत लिखा कि बाद वक्त तो टूटा फूटा प्याला भी नहीं होता। तो हल्की उलुम्मत थानी ने लिखा रहमतुल्लाह अलैह ने कि बगैर प्याले ही के पहुंच जाओ। वो ऐसे करीम है तो प्याला भी देना जानते। सुना चुका हूं एक बादशाह को जो भिखमंगा था सुबह, और बादशाह मर चुका था। असम्बली में ये पास हुआ था कि जो मांगे में जो पहले आएगा गेट के शाही दरवाजे पर उसी को बादशाह बना देंगे। एक भिखमंगा आ गया, खट से वजीरों ने पकड़ के, पुलिस वालों ने उसको नहला के शाही लिबास में बैठा दिया और जनाब उसने शाही फैसले किए। बाद में कहा 2 वजीर आकर मेरे बगल में हाथ लगाकर मुझे शाही महल में ले चले आदाब शाही के साथ। वजीरों ने कहा हुजूर एक जान बख्शे तो एक सवाल कर दूं। कहा हाँ। कहा आप तो भिखमंगे 7 पुष्ट भीख मांग रहे थे, ये सब आदाब फैसले शाही फैसले करना और ये आदाब शाही कहां से सिखा इतनी जल्दी। उसके बाद आप भीख मांगने आए कि अल्लाह के नाम पर 2 रोटी दे दो। उसने वो रोने लगे और उसने कहा कि एक भिखमंगे को 17 दे सकता है, वो आदाब 17 भी सिखा सकता है। लिहाजा जिसको खुदा अपना वली बनाता है, गुनहगार शराबी हजारों गुनाह उसको, लेकिन जब खुदा का फैसला हो जाता है किसी के लिए, उनका इंतखाब हो जाता है, तो फिर वो जो अपना दोस्त बना लेने पर कादिर है तो आदाब दोस्ती भी सिखाने पर कादिर। जो अपने बंदे को वली बनाना जानता है और इस पर कुदरत रखता है तो क्या आदाब विलायत आदाब मोहब्बत नहीं सिखा सकता। हर वक्त दिल में डालते हैं बातें जो है हर दम मगर आवाज नहीं है, वो बताते रहते हैं ऐसे करो ऐसे मांगो है। तो एक अमल तो ये है कि भाई 2 रकात अल्लाह से सलाह के हाजत पढ़कर दरूद शरीफ पढ़ करके, क्योंकि दरूद शरीफ के बगैर दुआ कबूल नहीं होती बल्कि आसमान से ऊपर नहीं जाती। मिशकात की रिवायत में उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं लोगों तुम्हारी दुआ ऊपर नहीं जाएगी जब तक तुम अपने नबी पर दरूद न भेजो। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़कर ये दुआ करो। सब कुछ मांगिए, बीवी बच्चों की आफियत, कोई छोटी सी छोटी चीज, नमक तक मांगो अगर घर में नमक नहीं है, जूते का तस्मा टूट जाए तो वो भी मांगने का हदीस में हुक्म। छोटी चीज भी मांगो बड़ी चीज भी मांगो, मजा आता है मांगने वाले को। सामने में पेटा बड़ा वही से नजर आ रहा। मेरी माता खुद कहती है तो जब माँ बाप की मोहब्बत का याद तो अल्लाह ताला के सामने कहें मैं तो अपने अल्लाह को दिखा रहा हूं, अल्लाह पाक को ये दिखा रहा हूं अपना रोना है कि अल्लाह में खाना दो मुझे भूख लगी। और रोटी मांगना ये खिलाफ तवक्कुल नहीं। बाद लोग कहते हैं साहब आज तो खाने को है, कल का क्यों मांग रहे हो? नहीं, साल भर के लिए आप मांग सकते हैं। सुन्नत ये भी है सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के नान नफ्ते खाने पीने का इंतजाम साल भर के लिए कर देते थे। एक बुजुर्ग का किस्सा हज़रत थामी रहमतुल्लाह लिखा कि वो कहते थे अल्लाह मियां इतना गेंदुम दे दो, इतना गल्ला दे दो कि मैं कोठरी भर लूं अपनी। तो अल्लाह ताला ने इल्हाम किया कि ऐसा ऐ सूफी तुझको क्या मुझ पर भरोसा नहीं है जो तू कोठरी भर के गल्ला मांग रहा है, रोज का रोज क्यों नहीं? उसने कहा अल्लाह मियां आप पर तो भरोसा है, मगर जब शैतान कान में कहता है जब अल्लाह अल्लाह करता हूं तो तस्वीर खटखट गिरती है दाने, तो वो भी खटखट करता है मेरे कान में, इधर दाने गिरते हैं खटखट, उधर वो भी खटखट करता है। क्या कहता है कि कल कहां से खाओगे? तो जब आप गंदुम भरा कोठरी गल्ले से भरी होगी तो शैतान को जवाब दूंगा कम वक्त वो देख गल्ला रखा हुआ है। तो हमें आप पर तो पूरा भरोसा है, मैं तो शैतान को जवाब देने के लिए आपसे गल्ला मांग रहा हूं साल भर का। समझिए 12531 इस नंबर की गाड़ी हटानी है क्योंकि सड़क तामीर हो रही है। किसी की गाड़ी को 2 रकात सलात हाजत पढ़कर अल्लाह से अल्लाह को भी मांगिए
اصلاح نفس مانگیے. بڑی نعمت بتا رہا ہوں, بادشاہت سے افضل ہے یہ چیز, جس کو آپ معمولی نہ سمجھیں. آپ جس کو نعمت سمجھ رہے ہیں چاہے سلطنت کیوں نہ ہو, یہ آپ چھوڑ کے جائیں گے. اور اگر آپ کو خدا مل گیا, آپ سے اللہ راضی ہو گیا, تو زمین کے اوپر بھی عیش اور زمین کے نیچے بھی عیش. اور چاہے ہوائی جہاز میں ہو, چاہے دریا میں سمندری جہاز پر ہو, جہاں بھی جاؤ چین سے رہو گے. خدا کا ملک ہر جگہ ہے. اور جو اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہے, چاہے تیسری کوٹری میں ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہے, وہاں بھی گر سکتا ہے پنکھا اس کے اوپر, چھت گر سکتی ہے, بس بھی گھس سکتی ہے اس کے اندر. اور جہاں بھی جائے گا جتنی محفوظ رہے گا خدا کی پکڑ میں ہر وقت. جہاں چاہیں خیریت سے سویا, رات اٹھا صبح معلومہ پیشاب بند, گردے میں بڑی زبردست پتھری آ گئی, کہاں سے آ گئی دیکھو. اس لیے دوستو خدا تعالیٰ کو راضی رکھیے. اور اب رہ گیا گناہ, ایک مسئلہ گناہ چھوڑنے کا ہے. عموماً بزرگوں کی صحبت سے لوگ درود شریف بھی پڑھتے ہیں, اشراق بھی پڑھتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں, اور بہت سے ثواب کے کام شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنے لگتے ہیں, اور کافی خرچ کر لیتے ہیں. مگر گناہ چھوڑنے کے لیے ذرا ہمت دیر میں آتی ہے. کیونکہ اس کی مثال مولانا ابراہیم صاحب نے ایسی دی تھی کہ کسی کے منہ میں سہارنپوری گنا ڈالو. وہ گنا سہارنپور کا مشہور ہے, پتلا چھلکا ہوتا ہے, رس بھرا ہوتا ہے, تو جلدی سے کہے گا جزاک اللہ, لاؤ جلدی چوسنے لگے گا. وظیفہ بتانے والوں کی یہ حیثیت ہے. امت آج وظیفہ لینے کے لیے فوراً تیار. لیکن اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ بھئی داڑھی رکھو, انگریزی وار نہ رکھو, پیجامہ ٹخنے سے اوپر رکھو, گھروں میں تصویر جو لگائی ہوئی ہے, تصویر جانداروں کی, بلی کتے کی, سب کو ہٹا دو, چاہے کسی کی بھی ہو, انسان سے لے کر کسی جانور کی تصویر جائز نہیں, گھر سے نکالو, ورنہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. تو کہتے صاحب ڈرائنگ روم میں ذرا وہ ہمارے پاس فارن کے مہمان آتے ہیں جرمن جاپان, وہ کہیں گے کہ بھئی یہ کیسا منحوس قبرستان میں آ گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے کعبہ شریف کی تصویر لگاؤ, روضہ مبارک کی لگاؤ, اور جرمن جاپان کے فارن مہمانوں سے کہہ دو کہ یہ ہے ہمارے سجانے کا ہمارا مٹیریل, کہ ہم اپنے نبی کے روضے سے دل خوش کرتے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی تصویر دے دیکھو, اس میں کوئی اور تصویر نہ ہو, حاجی واجی کی بھی ہو, نہ تو حق خان کسی نہ بولے, اس سے سجا لیجیے. تو امت آج گناہ چھوڑنے کے معاملے میں اس میں وہ پشو پیش کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جب تک گناہ نہیں چھوڑو گے میرے ولی کیسے بنو گے؟ بولیے. ایک شخص 90 بات مانتا ہے, 10 بات نہیں مانتا, کیا ہوگا؟ کوشش کرو کہ جیسے آہستہ آہستہ گناہ چھوڑتے ہیں. اس میں 2 قسمیں بلکہ 3 قسمیں ہیں گناہ چھوڑنے والوں کی. بعض تو ایسی آگ لگ جاتی ہے کہ اسی دن سے کہتے ہیں آج سے کسی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہی نہیں, سر سے پیر تک ظاہر بھی ٹھیک کر لیا, اور تمام گناہ سینما دیکھنا, ریڈیو کے گانے سننا, ویڈیو جو اپنی خرافات سب چھوڑ دیا. یہ لوگ بڑے اونچے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی زبردست بادشاہی بنایا ہے, جن کی پرواز پہلے ہی ایک ہی واز میں ہو گئی. دوسرا طبقہ وہ ہے جو آہستہ آہستہ وہ 6 مہینے میں چھوڑ دیتا ہے. بازی یہ ہے کہ 10 سال تک تہجد اور اشراق پڑھتے ہیں اور بزرگوں کی صحبت میں جاتے ہیں, مگر 10 سال تک داڑھی نہیں رکھتے. تو یا تو علم کی کمی ہوتی ہے کہ اس کو واجب نہیں سمجھتے, یا اس کے منانے کو کترانے کو حرام نہیں سمجھتے. بہشتی زیور 11واں حصہ بالوں کے احکام پڑھ لیجیے, کم سے کم مسئلہ تو جان لیجیے. اور یا ان کے کھاد ان کی کمزور ہے جس سے یہ پودا نہیں اوپر آ رہا ہے, یا پھر کوئی پتھر رکھ دیا ہے کسی نے اس پودے کے اوپر, مثلا بیوی کا ڈنڈا ہے ایک ہے کہ بیوی نے کہا کہ داڑھی رکھو گے تو خیریت نہیں ہے. میاں بیوی میں لڑائی ہوئی اور مرد صاحب شوہر صاحب نے تنگ آ کر کہا یا خدا یا مجھے موت دے دے, اور یا جب یا کہا تو بیوی نے چمٹا اٹھایا اور کہا یا کیا, ان کا یا بھی میں ہی مر جاؤں. حالانکہ کہنے جا رہا تھا یا یہ بیوی میں مر جائے, یا میں مر جاؤں یا اس کو موت آ جائے. تنگ آ چکا تھا, بیوی کی میاں کی لڑائی سے پریشانی ہو گئی تھی. جب اس نے کہا یا اللہ یا تو مجھے موت دے دے, اور یا اس نے فوراً چمٹا اٹھایا تھا یا کون ہے, وہ سمجھ گئی کہ یا کے بعد میرا نام آنے والا ہے. یا کون اس کا, اور یا بھی میں مر جاؤں. واہ بھائی واہ, کیا پیترا بدلا اس نے, کیسا یعنی اتنی جلدی ڈرائیونگ, اتنی جلدی یعنی سڑک سے موڑ لینا ہمارے سب. لیکن ڈنڈا اور چمٹا ایسی چیز. لیکن بعضوں کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, حسرتیں پامال ہوں یا آرزوئیں خون ہوں, اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. وہ تو ٹھان لیتے ہیں, مان لو ٹھان لو. بابا نظم حسن صاحب بزرگ تھے پرتاپ گڑھ کے, وہ کہتے تھے 2 لفظ میں دین پورا مل جائے گا تم کو, مان لو ٹھان لو. یعنی مان لو
کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ٹھان لو کہ اب اس کو ناراض نہیں کرنا ہے، پورے مسلمان بن جانا۔ عزت اللہ کے اختیار میں۔ آج بھی آپ دعا کرانے جائیں گے تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ مان لیجیے کہ آپ کو معلوم ہوا فیڈرل بی ایریا میں فلان 13 نمبر میں کوئی بزرگ رہتے ہیں جن کی دعا بہت قبول ہوتی ہے، اور آپ جب گئے تو پینٹ شینٹ پہنے ہوئے، ٹائی لگائے اور کسی کی کش مارتے ہوئے نکلے ہیں، اور معلوم ہوا تو ابھی ٹی وی دیکھ رہے تھے، ایک عورت کا ناچ بھی دیکھ رہے تھے، تو آپ واپس آئیں گے یا دعا کرائیں گے؟ بولیے، واپس آ جائیں گے، کہیں صاحب غلط خبر ملی۔ آج بھی امت خود چاہے گنہگار ہے لیکن سمجھتی ہے امت کی اللہ والے کون ہوتے ہیں، یہ بات ندامت ہے۔ اس لیے حقیقت سمجھنا جائز نہیں۔ کسی مسلمان کو چاہو 10 سال میں داڑھی رکھے، یہاں تک کہ کتنے ہی گنہگار ہو، لیکن دیکھ لیجیے جگر مراد آبادی وغیرہ کتنے سالوں کے بعد شراب سے توبہ کی، داڑھی رکھی، حج کرا، اور جب داڑھی رکھ کر حج کر کے اور شراب سے توبہ کر کے میرٹھ میں جانے لگے کہیں تو ٹانگے والا انہیں کا شعر پڑھ رہا تھا، سنا ہے چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا۔ جگر صاحب کا شعر خود ایک ٹانگے والا پڑھ رہا، اس ظالم کو خبر نہیں کہ آج میرے ٹانگے پر جگر صاحب بیٹھے ہوئے، بڑی سی داڑھی رکھی ہوئی۔ 20 سال پہلے بمبئی میں یہ شعر کہا تھا جگر صاحب نے کہ چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے کافر مسلمان ہو۔ کیا تواضع ہے، کیا بے نفسی سے اپنے لیے تعبیر کیا۔ کافر سے مراد وہ کافر تھوڑی ہے، مسلمان تھے، یعنی ناقص مسلمان کامل ہو جائے گا، یہ مطلب۔ تو اس لیے کسی کو خبر تھی، اتنا پیتے تھے کہ خود کہتے ہیں اپنے دیوان میں کہ پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے روزے حساب کا دھڑکا۔ پینے کو تو بے حساب پی لی، کیا کوئی تصور کر سکتا تھا یہ سب ولی ہو کر دنیا میں اللہ کا ایسا پیارا بن کر جائے گا؟ کسی کو حقیر مت سمجھو، نہ جانے کون کیا ہونے والا ہے، مستقبل کس کا کیسا روشن ہونے والا ہے۔ گنہگاروں کے آنسوؤں پر اور ان کے گڑ گڑانے پر فرشتے ان کی آنسو اور ان کی آواز سننے آتے ہیں۔ آپ سوچیے اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کو حقیر مت سمجھے۔ بعض وقت میں جو لوگ اپنی دامن کی پاکی کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں ان سے وہ گنہگار آگے بڑھ جاتے ہیں، ندامت کی آنسوؤں سے اور توبہ کی برکت سے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے اتنی نہ بڑھا پاکی داما کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ۔ اتنی نہ بڑھا پاکی داما کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ، یعنی اپنے دامن کو بھی دیکھو اور اپنے قبا کے بند کو دیکھو، کیا ٹوٹے ہوئے پڑے نہیں، معلوم ہوتا کہیں پکڑے گئے، کھینچاتا نہیں ہوئی، یہ سب پھٹا اٹھا ہوا ہے قبا، معلوم ہوا کہ یہ، اسی لیے دیکھو کسی کو حقیر مت سمجھو۔ اب ایک مسئلہ اور رہی ہے کہ نظر کی حفاظت سے اور گناہ چھوڑنے سے دل میں غم و پریشانی آتی ہے، دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم ایسے دل کو جو اپنے خواہشات کو چھوڑ دیں اور نظر کی حفاظت کر لیں تو ہم ان کے قلب میں اپنی ایمان کی محبت کی مٹھاس داخل کر دیں گے۔ اور حلاوت ایمان پر حدیث نقل کیا ملا علی قاری نے روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ایمان کی مٹھاس ایک دفعہ دیں گے کبھی واپس نہیں لیں گے، اور اس میں خاتمہ ہے ایمان کی وجہ، ایمان پر مرنے کی۔ اب یہ دولت کہاں ملے گی؟ ایئرپورٹ پر ملے گی، اسٹیشن پر ملے گی، اسکول لڑکیوں کے اسکول کے سامنے ملے گی کہ وہاں سامنا آمنا ہو اور نظر نیچی کر لو، مت دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کے قلب کو ایمان کی حلاوت دیں گے جو اپنی نظر کی حفاظت کریں گے میرے خوف سے۔ اگر ایک دن تو آئے گا کہ آپ خود چھوڑ دیں گے، 10-20 سال کے بعد جب شکل بگڑ جائے گی آپ ادھر نہیں دیکھیں گے، مگر اس وقت آپ اپنی طبیعت کے غلام بن کر نہیں دیکھیں گے، طبیعت نہیں چاہتی، اور آپ طبیعت چاہتی ہے خدا کی غلامی کو، خدا کی مالکیت کو اور حکم کو اپنے اوپر غالب کر کے آج اللہ کے حکم سے چھوڑ دو، اپنی طبیعت کو غلام بناؤ۔ تیرے حکم کے طیب سے جو ہے بسمل، تیرے حکم کے طیب سے جو ہے بسمل، شہادت نہیں اس کی ممنون خنجر، وہ بھی شہید ہے اور بغیر کافر کی تلوار۔ تو یہ حسرت ایک اس معاملے میں بڑے بڑے پرانے سالکین غمگین ہیں کہ صاحب کیا بتائیں، نظر بچانے میں بڑا دل پر غم آتا ہے، دل ویران ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، برباد سا ہو جاتا ہے، جیسے معلوم تھا دل میں کچھ نہیں ہے۔ اب جب اللہ میاں نے یہ بھی منع کر دیا تو اب کیا زندگی ہے، بے قید زندگی ہے، بڑی خوشخوشی زندگی ہے۔ اس پر میرے 2 شعر سن لیجیے، بس آج کا مضمون ختم، مگر اس شعر کے وہ غور سے سنیے، اس میں اس حسرت کا جواب دیا گیا ہے کہ گناہ چھوڑنے سے، حسینوں سے نظر بچانے پر جو دل میں غم آتا ہے، دل بظاہر ویران معلوم ہوتا ہے، لیکن اس پر اللہ کا کیا انعام ہوتا ہے، اس پر میرے شعر سن لیجیے۔ اور میرے 2 شعر سے پہلے ایک تیسرے کا پہلا سن لیجیے، وہ کسی اور کا ہے۔ نہ خانقاہ میں ہے نہ میں قدے میں، نہ خانقاہ میں ہے نہ میں قدے میں، نہ میں قدے میں نہ خانقاہ میں ہے جو تجلی دل تباہ میں ہے۔ جنہوں نے اپنے دل کی خواہشات ناجائز کو چھوڑ دیا، بظاہر دل تباہ ہوا، لیکن ان کے قلب میں جو تجلی اللہ نے پیش کی اس پر نازل کی ہے، سبحان اللہ، اس کی وجہ سے مست ہے۔
وہ گناہ چھوڑ کر پچھتا نہیں رہے ہیں، وہ اللہ وہ خوش ہیں کہ الحمدللہ جس اللہ نے مجھے اپنے قرب سے نوازا، اپنی تجلی سے نوازا۔ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی۔ بس ایک بجلی سے پہلے چوک دیکھیے، جب تجلی نازل ہوتی ہے اللہ والوں پر، حضرت صاحب اس مضمون کو بیان کر رہے ہیں۔ بس ایک بجلی سے پہلے کنڈی، بس ایک بجلی سے پہلے کنڈی، آسمان پر نہیں دل کے آسمان پر اللہ کی تجلی، بس ایک بجلی سے پہلے کنڈی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں۔ خواجہ صاحب ہے، اس شعر کو خواجہ صاحب نے اعظم گڑھ میں پڑھا، اور بہت بڑے شاعر یو پی کے سہیل صاحب، ان سے پوچھا کہیے سہیل صاحب کیا سمجھ میں آیا؟ فرمایا حضرت کی دماغ کا شعر نہیں ہے جو میں سمجھ لوں، یہ دل کا شعر ہے، آپ صاحب دل بنا دیجئے، اپنا جیسا دل پہلے بنائیے، پھر یہ شعر سمجھنے کا سوال کیجیے۔ ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ جس کے دل پر یہ اللہ کی تجلی نازل ہو، وہ دل جانتے ہیں کہ ہمیں کیا ملتا ہے۔ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی۔ اب یہ تو آپ نے خواجہ صاحب کے سنے، اب اس ایک حقیر بندے کا بھی دو شعر سن لیجیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ گناہ چھوڑنے سے اور نظر کی حفاظت سے یا کسی سے دل لگ گیا اس کے چھوڑنے سے دل غمگین رہتا ہے، اس پر میرا شعر سن لیجیے۔ دل ویراں پہ میرا شاہ برساتا ہے آبادی، ویران نہیں، دل ویراں، جو دل ویران ہو گیا گناہ چھوڑنے سے، بظاہر شیطان تو یہی کہتا ہے، دل ویراں پہ میرا شاہ برساتا ہے آبادی، سمجھ مت میر ان کی راہ میں مرنے کو بربادی۔ جو ان کی راہ میں مر جائے برباد نہیں ہوا، ارے اس سے بڑھ کر تو قسمت والا کوئی نہیں ہے۔ وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، ارے اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے، جو خدا کے لیے اپنے کو قربان کر دیا دل کو، وہ دل تو ایسا مبارک دل ہے کہ اس کے پاس اگر کوئی بیٹھ جائے تو وہ ویران اجڑا دل بھی آباد ہو جاتا ہے۔ یہ بھی میرا ہی شعر ہے جو ناظم آباد میں ہوا تھا رمضان کے مہینے میں۔ وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، چپے چپے اللہ میاں کی یاد میں لگا ہوا ہے، وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے۔ ایسے دل جو خدا پر فدا ہو چکے، اپنی خواہشات کا خون کیا، اللہ کو راضی کیا، وہ دل اتنا ٹوٹتا تو ہے، ٹوٹ جاتا ہے ضرور، مگر موتی جب ٹوٹتا ہے تو قیمت بڑھ جاتی ہے۔ بولیے آپ جائیے ڈوبیا بازار، ان سے پوچھیے ثابت موتی دے دیجیے تو کہے گا یہ تو 20 روپیہ تولا ہے، کہ نہیں پسا ہوا ٹوٹا ہوا چاہیے، رگڑا ہوا عرق کل آدمی، کہ تو 200 روپیہ تولا ہے۔ کیا بات ہے، اللہ کی اس دل کی قیمت بڑھ جاتی ہے جو خدا کے لیے اپنے ٹوٹا شکستہ ہو جاتا ہے۔ ایک شعر سن لیا آپ نے، اب حسرت بھرا دل، یہ حسرت بھرے دل ہوتے ہیں جو دوسروں کو دیکھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے دوستو کہ ایک بچہ پیچش میں مبتلا ہے، ماں نے کباب پکایا، 10 بچے ہیں، 9 بچے کباب کھا رہے، اماں آپ تو بڑا اچھا کباب پکایا، 10ویں بچے سے ماں کہتی ہے ہم تم کو کباب نہیں دیں گے کیونکہ بیٹا تمہیں پیچش ہے، وہ رو رہا ہے، ماں نے دوڑ کے اس کو گود میں اٹھا کر چما دیا، اس کا آنکھوں میں اس کے آنسو آ گئے کہ بیٹے رو مت، جب تم اچھے ہو جاؤ گے تو بعد میں تمہیں ہم کباب پکا کر کھلا دیں گے۔ کیوں بھائی، ماں کا ظلم ہے یہ۔ اس وقت میں اس کباب سے بچنے پر جو بچے کو غم ہے، اس کی وجہ سے، اس غم کی وجہ سے وہ بچہ اپنی ماں سے اتنا قریب ہے کہ جو صحت مند کباب کھا رہے ہیں بچے، اس کی مقام قرب سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ماں نے اس کو گود میں اٹھایا، چشم نم سے اس کا بوسہ لیا، چشم نم سے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آج میرے بچے کو پیچش نہ ہوتی تو یہ میرا بچہ بھی کباب کھاتا۔ ماں کی محبت تو مخلوق ہے، مہاروی فرماتے ہیں مادرارا مہرمنا موختم، اے دنیا والوں ماؤں کو محبت تو میں نے سکھایا ہے، ان کی محبت تو میری پیدا کی ہوئی ہے، میری محبت کا تم کیا قیاس کر سکتے ہو؟ چوب وہ شب کی من افروختم، میری شب محبت کو تم کیا اندازہ کر سکتے ہو؟ ماؤں کی محبت تو میری مخلوق ہے۔ اب یہ اس تمہید کے بعد میرا شعر سنیے، میرے حسرت بھرے دل پر، میرے حسرت بھرے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے، میرے حسرت بھرے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو۔ میرے حسرت بھرے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو۔ کہیے تعبیر اللہ نے ادا کرائی کہ نہیں؟ سارا مضمون آ گیا کہ نہیں اس میں؟ مگر اتنی تقریر نہ کرتا تو یہ شعر سمجھ نہ آتا۔ میرے حسرت بھرے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو۔ دیکھا؟ اس لیے دوستو جلدی بڑھو، اس اللہ سے سودا کرو جو ایک آدھی جان لے کر 99.100 دے دیتا ہے، نیم جان بستانہ دو 100 جان دے، آدھی جان لے کر 100 جانے دیتا ہے، ان کی عطا۔ اور معاوری فرماتے ہیں کہ دیکھو کیا بات کہی، ارے دوستو جلال الدین رومی جیسا شخص قیامت تک کے لیے عشق کی داستان اور خدا کی محبت سکھا گیا ہے شخص،
فرماتے ہیں دیکھو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ماں کسی بچے کو پیار کرتے کرتے رات بھر بوسہ لے سکتی ہے؟ ماں اپنے بچے کا پیار کر سکتی ہے؟ تھک جائے گی 10-20 دفعے 1000 دفعے اٹھ کے اگر وہ اس کے بچے کو پیار کرے سینے گلے گود میں لے کر تو تھک جائے گی کہ نہیں تھک جائے گی؟ وہ کہے گی بھائی مجھے سونا بھی تو ہے، اور اگر جاگی بھی قصدن نیند نہیں آئی تو پھر صبح ڈاکٹر صاحب کو پکڑے گی کہ لاؤ اس کو دو کوئی دوا دو. لیکن اللہ ہمارا روی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان عاشقوں کو جو اپنے خواہشات کا خون کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرتے ہیں، غم اٹھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے قلب جا کا اس طرح پیار کرتے ہیں کہ فرماتے کہ بادہ افراواں وہ خم وہ جام میں، یعنی بے شمار بادہ پلاتے ہیں. بادہ افراواں وہ خم مٹکے کا مٹکا پلاتے ہیں اپنی محبت کا، وہ جام میں اور جام بھی پلاتے ہیں. اور بوسہ بے اندازہ بوسہ لیتے ہیں. کس کو؟ اپنے اولیاء کے دل و جان کو، انبیاء کے جان نبوت کو اور اولیاء کے جان ولایت کو، ان کو لیتے ہیں. قلب جان کو محسوس ہوتے ہیں کہ میرا رب میرا بوسہ اور پیار لے رہا. بوسہ بے اندازہ وہ لبنا پہ دید، بے اندازہ بوسہ، کیونکہ اللہ کی ذات رحمت، ان کی رحمت بھی غیر محدود ہے. وہ جس بندے کو پیار کرتے ہیں محبت فرماتے ہیں ان کی محبت غیر محدود ہے. تو فرماتے ہیں بوسہ بے اندازہ اور لبنا پہ دید، مگر اللہ کے ہونٹ نظر نہیں آتے کیونکہ اللہ جسم سے پاک ہے، مگر ان کی رحمت کی ہوائیں ان کے دل میں محسوس ہوتے ہیں. ماروی فرماتے ہیں وہ یہاں دلبر چو فرا میشور، جب اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوشبو میری جان محسوس کرتی ہے تو یہ زباں دلہ حیرا میشور، تو جتنی زبانیں ہیں انگریزی، فارسی، ترکی ہیں، جاپانی، جرمنی، سب بیکار ہو جاتی ہیں. کوئی لغت اللہ تعالیٰ کی محبت کے مزے کو تعبیر کرنے پر قادر نہیں. اسی لیے حضرت شاہ الرحمان صاحب گنج آبادی رحمۃ اللہ علیہ آخری شب میں تہجد کے وقت یہ شعر کہا کرتے تھے کہ کیوں باد شبہ آج بہت مشک بار ہے. گنج مرادآباد معلوم ہے کہاں ہے؟ یہ ہردوئی اور کانپور کے درمیان میں، ضلع اناؤ سے بھی کچھ پہلے. شاہ الرحمان صاحب اکابر اولیاء اللہ سے گزرے ہیں. تہجد کے وقت میں یہ شعر پڑھتے تھے. جب اللہ کے قرب کی ہوائیں ملتی تھی تو دل مست ہو کر یہ شعر پڑھتا تھا. کیوں باد شبہ آج بہت مشک بار ہے، شاید ہوا کے رخ سے کھلی زلف یار ہے. یعنی یہ ہوا دنیا کی نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آ رہی تھی. جبھی اللہ تعالیٰ کے قرب کی خوشبو لی ہوئی ہے. بھئی ہوا جہاں سے آئے گی اس کی خوشبو تو وہی ہوگی. ایک شاعر غالب کے زمانے میں اس نے بیت الخلا میں ایک شعر کہا، پیخانے میں لیٹرین میں، اور فوراً غالب کو لکھا حضور بہت عمدہ شعر ہے اور پیخانے میں بنا ہے. تو غالب نے لکھا جبھی تو اس میں پیخانے کی بدبو بھی معلوم ہو رہی. یعنی جہاں جیسا موقع تو یہ فرمایا کہ دیکھو شاہ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ سارے عاشق پیدا ہوئے. اگر محبت کا مادہ نہ ہو تو یہ راستہ بڑی مشکل سے طے ہوتا ہے. دیکھ لیجیے معلومی کس انداز سے بنا ہوتے، یعنی اتنا دین کو لذیذ پیش کر دیا. عموماً لوگ یہی کہتے ہیں ارے میاں ملاؤں کو مت جاؤ، بڑے خوش ہوتے ہیں. بتاؤ بھائی ملا جلال الدین کا یہ شعر کہ بوسہ بے اندازہ اور لب ناپدید ہو تو اللہ کے نظر نہیں آئے، مگر بے شمار بوسے دل و جان کو محسوس ہو. قلب جا کے اللہ کے پیار، بے شمار پیار و رحمت محسوس ہوتے ہیں جو اپنے نفس کو ہر وقت ہیں ان کے راستے میں قربان کرتا رہتا. یہ باتیں الفاظ میں تو سن لیا آپ نے، لیکن جب خود کھائیں گے تب پتہ چلے گا کیا چیز ہے. دور سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں، یہ مولانا وغیرہ یہ کیا افسانہ سنا رہے ہیں. افسانہ نہیں. جیسے گنڈیریا نے اکبر بادشاہ کے ہاں جب دعوت دی اس کی تو انہوں نے کھیری پکائی، چاول پیس کر ایک ارب چوڑا ڈال کر چاندی کا ورق لگا کر، تو کم وقت نے بادشاہ اکبر کو گالی دیا گنڈیریا نے اور کہا کچھ چھالے والے کہہ کر کے اور کہا مجھ کو بلغم کھلا رہا ہے. آج اللہ کی محبت کی باتیں، ان بزرگوں کی یہ باتیں ہم لوگ سمجھتے ہیں ارے سب ایسی ہے. جب کھاؤ گے تو پتہ چلے گا. پھر سلطنت بلخ بکے گی. سلطنت بلخ بکے گی نہیں بلکہ مفت دو گے. جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ آ جائے گا تو پھر کچھ اور ہی حال ہوگا. شاہ صاحب 3 شعر اور پڑھا کرتے تھے، وہ بھی آج سنائی دیتا ہوں. ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے ہیں ہم. ایک بلبل ہے ہماری راستاں، ایک بلبل ہے ہماری راستاں، ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہیں ہم. ہر ایک سے تھوڑی اللہ والے باتیں کرتے ہیں. ہم بات کریں گے جو کوئی کان ملے گا، کوئی خدا کا پیاسا جب ملتا ہے تب مضمون جوش میں آتا ہے. ہم بات کریں گے جو کوئی کان ملے گا. اب اگر کوئی بھینس کے آگے دین بجائے تو بھینس تو پاگلی کر ہی. تو یہ ہمارا یہ ہے. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک بلبل ہے ہماری راستاں، ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہیں ہم. شاعری مد نظر ہم کو نہیں.
واردات دل رکھا کرتے ہیں. اچھا بھائی بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم. اے اللہ جو باتیں پیش کی گئی آپ کی محبت آپ کی عظمت کا حق کیا ادا ہو سکتا ہے. آپ اپنی رحمت سے ہمارے سینوں کو اولیاء صدیقین کی محبت، اولیاء صدیقین کا یقین، اولیاء صدیقین کے اخلاق و اعمال نصیب فرما دیجیے. اے اللہ آپ کریم ہیں، ہماری تعبیراتی کوتاہیوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے. آپ کے محبت کے مضمون کو، دین کے مضمون کو جس عنوان حسن اور احسن سے تعبیر کرنا چاہیے اس میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں آپ اپنی رحمت سے درگزر فرمائیے اور ہماری بگڑی کو آپ اپنی رحمت سے بنا دیجیے. یا اللہ اختر کو بھی اور سامعین کرام کو بھی 100% اپنا بنا لیجیے اور صحیح اور قوی تعلق نصیب فرما دیجیے اور درد بھرا دل عطا فرما دیجیے. اپنی محبت سے ہم سب کو جذب فرما لیجیے اور گناہ چھوڑنے کا جتنا بھی غم ہو یا اللہ نافرمانی سے بچنے میں، گناہوں کے چھوڑنے میں، خاص کر نظر کی حفاظت میں اور اہل حسن سے دور رہنے میں قلب و جان کو کتنا ہی صدمہ پہنچے لیکن اے اللہ آپ بے اندازہ اپنا پیار اور بے اندازہ اپنی محبت ہمارے دل و جان کو ایسی عطا فرما دیجیے کہ اس کو دیکھ کر ہمارے لیے گناہوں کا چھوڑنا آسان ہو جائے. اے اللہ اپنے دین کو آسان فرمائیے، لذیذ تر فرما دیجیے اور گناہوں سے نفرت اور اپنی خصوصی حفاظت نصیب فرمائیے. جن کے ذمے میں جو فرائض ہیں یا اللہ جن کے ذمے نمازیں قضا ہیں ان کو قضاء عمرے کی توفیق عطا فرما دیجیے. جن کے ذمے روزے قضا ہیں ان کو ہفتے میں کم سے کم 2 دن پیر جمعرات کو روزے کی قضا کی نیت سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اور اگر قضائیں پوری ہونے سے پہلے ان کا وقت آ جائے تو اے اللہ ان کی نیت کی برکت سے آپ ان کو اپنی رحمت سے معاف کر دیجیے. جو نمازیں نہ ادا ہو سکیں یومیہ 5 وقت کی قضا 5 وقت کی ادا کر لیں، لیکن اگر سال 2 سال ادا کیا اللہ کچھ رہ گیا اور وہ آپ نے بلا لیا تو اس کی نیت کی دیکھتے ہوئے کہ اگر زندہ رہتا تو یہ ادا کرتا، آپ اپنی رحمت کا معاملہ فرما کر درگزر فرما دیجیے اور معاف کر دیجیے. جس کے ذمے جو بھی فرائض ہیں سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب 12:30 بجے موٹر منگائی ہے، نماز جمعہ یہیں پڑھیں گے انشاءاللہ اور امید ہے کہ پڑھائیں گے. کل حضرت والا 1:30 بجے کراچی سے بمبئی تشریف لے جائیں گے.